حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن داماد بڑے کام کے تھے. آپ کا انتخاب زبردست تھا، کیونکہ آپ کا انتخاب اس بنیاد پر نہیں تھا کہ یہ پاؤں پہ کھڑا ہے یا نہیں کھڑا، اس بنیاد پہ نہیں تھا کہ کماتا کتنا ہے، اس بنیاد پہ نہیں تھا کتنی دولت ہے اس کے پاس. دیکھا کردار اچھا ہے، عمل اچھا ہے، اس لیے کہ بیٹیاں پیسوں سے نہیں خوش ہوتی، بیٹیاں اچھے انسانوں سے خوش ہوا کرتی ہیں. گھر دولت سے آباد نہیں ہوتے، گھر تو اچھے انسانوں سے آباد ہوتے ہیں. اگر آمدنی بہت ہے لیکن اس آدمی کے دل میں بیوی کی محبت ہی کوئی نہیں تو ایک شریف بچی اس کے پہلو میں سکون نہیں پا سکتی. اور ایک بیوی اپنے باپ کے شوہر گھر سے بہت کچھ لے کے آئی ہے لیکن اس کے دل میں شوہر کی محبت اور احترام کوئی نہیں، ایک شریف مرد اس کے پہلو میں سکون نہیں پا سکتا. اگرچہ شوہر کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اس کے لیے اپنی بیوی کے لیے دل ہے، اس کے دل میں اپنی بیوی کا احترام اور سچی محبت ہے. ایک شریف بچی اس کے پہلو میں سکون پا لے گی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی کے پاس تو کچھ نہیں ہے تو آپ نے باب جبرائیل کی طرف جو آج بھی موجود ہے اور حضرت عائشہ کا جو گھر تھا شمال، اس کے شمال کی طرف ایک کمرہ مخصوص کر دیا حضرت علی کے لیے. اور آپ کے گھر سے ایک روشن دان تھا جو آپ اس گھر میں دیکھتے بھی رہتے تھے بیٹی کا حال کیا حال ہے، آپ نے خود دیا. اس پر ایک بات لکھی مفسرین نے، اگر بچے والا بیٹے والا صاحب حیثیت ہے اور وہ اپنی بیٹی کو کوئی گھر دے بھی دے تو کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. بلکہ اگر اس کی ضروریات کو پورا کرتا رہے، تمہاری کھیتی ہے، تمہاری جنت ہے، تمہاری آخرت ہے، اگر تم اس کو سنبھالتے رہو گے تو کل پھل ملے گا. بس یہ دیکھنا کہ اس کھیتی کا نگہبان ایسے شخص کو نہ بنانا جو تمہاری کھیتی بگاڑ دے، کل تمہارا نقصان کر دے. ایک باغ، یہ جو کھیتی آپ نے بڑی مشکل سے پروان چڑھائی ہے، یہ ایسے شخص کے حوالے نہ کرنا جو اجاڑ دے، اس کا دین خراب کر دے، اس کا اخلاق خراب کر دے، اس کی حیا خراب کر دے، اس کی غیرت خراب کر دے، اس کی بندگی خراب کر دے.